السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6 پوائنٹ میں ہم دیکھیں گے کہ کون سی عورتیں ہیں جن سے ہمارا پردہ نہیں ہے، جو ہماری جان پہچان کی عورتیں ہیں، جو ہم سے روز ملتی ہیں۔ کوئی قریبی رشتہ دار ہے، کوئی قریبی دوست ہے، اس طرح جو انجان عورت ہے جس سے ہم پہلی بار ملے ہیں یا بہت کم ملتے جلتے ہیں، اس طرح کی جو کیٹیگریز ہوتی ہیں ان میں اب انہیں اپنے بعض اوقات ہم پارلرز میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر کیمراز لگے ہوتے ہیں، ہم شادیوں میں چلے جاتے ہیں جہاں پر کیمراز لگے ہوتے ہیں، تو وہاں پر آپ اپنا پردہ نہیں اتاریں گی۔ بے شک مرد اور عورت آپ کی شادیوں میں الگ الگ ہیں، لیکن ایسی انجان عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں جو موبائل کا فتنہ چل رہا ہے تو وہ آپ کی تصویریں لے سکتی ہیں، وہ آپ کو بلیک میل کر سکتی ہیں۔ ان کو پتہ ہے آپ پردہ کرتی ہیں، شرعی پردہ کرتی ہیں، وہ آپ کے چہرے کی تصویریں بھی لے کر جو ہے نا اس سے بھی آپ کو بلیک میل کر سکتی ہیں۔ تو اس چیز سے احتیاط کریں، سوشل میڈیا سے زیادہ بچیں۔ بہت زیادہ دل کر رہا ہے تو اپنے گھر والوں کے لیے وہ چیزیں الگ کر لیں۔ اس میں کزنز آپ کے لیے میل کزنز نامحرم ہیں یا دور دور کی جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں جن کے پاس صرف ہمارا نمبر سیو ہوتا ہے یا نیبرز ہوتے ہیں، تو انہیں بھی نہیں دکھائیں اپنی سوشل میڈیا پہ پکچرز۔ یا بہت ساری ایسی سہیلیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات ہمارا موبائل ہمارے گھر والے یوز کرتے ہیں، آپ کی پھپھو ہیں، آپ کی خالہ ہیں، آپ کی ممانی ہیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں ان کے ادھر میل کزنز ہیں آپ کے جو پھپھو اپنی امیوں کا یا اپنی بہنوں کا موبائل استعمال کرتے ہیں، تو خدا را انہیں اپنی تصویریں نہ بھیجیں اور نہ ہی اسٹیٹس لگائیں جو انہیں شو ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایسے بچوں سے بھی اپنے پردے کا احتیاط رکھیں جو سمجھتے ہیں ہر چیز کو۔ بعض اوقات فون پہ ہر چیز، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اب دیکھ رہا ہے تو انہیں بھی ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، تو آپ اپنے پردے کا اہتمام جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ آپ بات کر لیتے ہیں تو پردہ کرتے وقت ہم کھا کیا رہے ہوتے ہیں، جیسے کھاتے کیسے ہیں۔ تو آپ اپنا تھوڑا سا نقاب اوپر کی طرف اٹھائیں گی، آپ کمفرٹیبل ہو جائیں۔ آپ جہاں بھی جاتی ہیں اپنے بیگ میں نا ایک پائپ رکھیں، جو پلاسٹک پائپ نہیں ہوتا وہ رکھ لیں، تو پینے کے لیے آپ کے لیے بیسٹ ہے، کیونکہ منہ لگا کے پینا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ایزیلی پی سکتے ہیں، اپنی ایک پانی کی بوٹل ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں۔ گرمیاں ہیں تو ٹھنڈے پانی کا خیال رکھیں کہ آپ کے پاس ٹھنڈا پانی ہونا چاہیے تاکہ چکر وغیرہ نہ آئے راستے میں آتے جاتے، کیونکہ ہم نے عبایا پہنا ہوتا ہے، ہم نے پردہ کیا ہوتا ہے، تو گرمی ہمیں تھوڑی بہت فیل ہوتی ہے۔ تو ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے نا، ہم اسی نیت سے کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کا اجر جو ہے نا جنت میں جا کے ملے گا۔ جنت میں مائنڈ میپ بنائیں تو کیسا فیل ہوگا آپ کو، یعنی ہم پردہ کرتی تھیں اور جنت میں جا کے ہمیں حوروں سے بھی زیادہ اوپر والا مقام ملے گا۔ تو جسٹ امیجن کہ ہماری کیا ویلیو ہوگی وہاں پر۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، ہر چیز کو اگنور کریں، ٹینشن سٹریس نہیں لیں، کیونکہ یہ شیطان کا کام ہے، کسی کا انسان کا قصور نہیں ہے، یہ سارا قصور شیطان کا ہے۔ شیطان ہر شخص کے دل و دماغ میں غلط وسوسے ڈالتا ہے، جیسے ہی غلط وسوسے آئیں کسی بھی طرح کے، کسی کے بارے میں آئے، اپنے بارے میں آئے، فوراً توبہ کریں، دعائیں پڑھیں جس سے شیطان آپ سے دور بھاگے۔ کبھی بھی ان چیزوں کی وجہ سے سٹریس ڈپریشن نہ لیں، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے نام پڑھنا سٹارٹ کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ کے اور جب ہم درود شریف پڑھ کر دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا 100% قبول ہوتی ہے۔ اس کی کچھ صورتیں ہوتی ہیں وہ الگ الگ کیٹیگریز میں بڑھ جاتی ہیں قبول ہونے کے لیے۔ تو کبھی بھی ان چیزوں کے بارے میں نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کون کہے گا، وہ کون کہے گا۔ ہٹا دیں ان ساری چیزوں کو کہ جو دنیا ہے یہ فانی ہے، اصل دنیا جو ہے ہماری جنت میں جا کے، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے اگر گھر میں کوئی نامحرم آ جاتے ہیں یا ہم فیملی میں رہتے ہیں جسے جوائنٹ فیملی کہتے ہیں، تو وہاں پر ہم پردہ کیسے کریں گے جی۔ اچھا، میں بتا رہی تھی کہ آپ ایک سپون بھی ساتھ رکھ سکتی ہیں، پلاسٹک کا کوئی چمچ رکھ لیں یا دوسرا اسٹیل والا چمچ رکھ لیں۔ پلاسٹک کا رکھ لیں تو زیادہ بیٹر، کیونکہ وہ گم بھی جائے تو زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی۔ اسٹیل والا گم جائے تو بعض اوقات ٹینشن ہو جاتی ہے، یار ہمارا وہ چمچ تھا گم گیا۔ تو چمچ بھی اپنا ساتھ رکھیں، کچھ کھانا پینا ہو، لائک چاول وغیرہ ہو تو ایزیلی آپ کھا لیں۔ ہم اگر کسی کے گھر جاتے ہیں نا دعوت وغیرہ پہ، تو ہمیں کچھ کھانا پینا ہے تو ہم ان سے پہلے کہہ دیں کہ ہم پردہ کرتے ہیں، ایزیلی کہہ دیں کچھ نہیں ہوگا، ایزیلی کہہ دیں۔ بعض اوقات ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، ہمارے دلوں میں شیطان وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا کہ ہم اگر یہ لفظ کہہ دیں گے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ٹرائی کر کے دیکھیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر کچھ ہو بھی جاتا ہے تو ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ آپ اللہ کا حکم مان رہی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کچھ کہتا ہے نا تو ایک قرآن پاک کی آیت یاد کریں جس میں پردے کا حکم آیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سمپل سی بات، آپ اس کے سامنے جو آپ کو یہ کچھ کہہ رہے ہیں، عجیب عجیب سی باتیں کہہ رہے ہیں، ان کے سامنے وہ قرآن پاک کی آیت
بتا دیں، انہیں سنا دیں، دیٹس اٹ. آپ نے انہیں جو بھی بات کہنی ہے نا ایزیلی آپ کہہ لیں، پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہیں. آپ دعائیں وغیرہ پڑھ کے کہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں ہوگا. جتنا ہم ڈرتے ہیں نا وہ ہمارے اپنے مائنڈ میں میپ بنایا ہوتا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم نے جسٹ پازیٹیو سوچنا ہے. ہم جو کہنا چاہتے ہیں نا دیٹس اٹ کہہ دیں، ٹھیک ہے. ہم نے بس یہی تو کہنا ہے کہ ہم پردہ کرتی ہیں، ہم شرع پردہ کرتی ہیں. ہمیں الگ کمرے میں کھانے کے لیے دے دیں، کیونکہ اگر بہت زیادہ فیملی ممبرس بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ان کے سامنے بیٹھ کے نہیں کھا پا رہی، تو آپ کسی سائڈ پہ منہ کر لیں جہاں پر البتہ ارد گرد فیملی ممبرس اٹھ کے گھوم رہے ہوتے ہیں، تو آپ ایزیلی سائڈ پہ موو کر سکتی ہیں. یعنی اگر کوئی گھوم نہیں رہا ارد گرد تو آپ سائڈ پہ منہ کر کے کھا لیں. اب بات کر لیتے ہیں کہ ہم کہیں پر بیٹھے ہوتے ہیں بعض اوقات، تو جہاں پر کبھی نامحرم آ رہے ہوتے ہیں اور کبھی جا رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی آ گیا تو آپ فوراً نقاب نیچے کر لیں، اور اگر کوئی چلا گیا فوراً نقاب اوپر کر لیں. تو اس طرح کا نقاب لیں جس طرح آپ ایزیلی اس میں کمفرٹیبل بھی رہیں اور جلدی سے نقاب کر سکیں. یعنی وہ نقاب والا پردہ سا ہوتا ہے وہ منہ پہ ڈالیں، اور جیسے ہی کوئی گیا تو وہ اوپر اٹھا لیں. ٹھیک ہے جی. اب بات کر لیتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ اچانک ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے تو ہمیں کیسے اس کو جو ہے نا مسئلے کو سولو کرنا ہے. سب سے پہلے وہ اپنے ابو بھائی سے بات کریں. اگر وہ نہیں ہے تو گھر میں کوئی مرد حضرات ہے تو ان سے بات کر لیں، یا کوئی اور یعنی امی بڑی ہوتی ہیں گھر میں، بعض اوقات مرد حضرات نہیں ہوتے تو اب ان سے بات کر لیں. جو گھر میں بڑا ہے نا اب جسٹ ان سے بات کریں، ٹھیک ہے. آپ ان سے یہ کہیں کہ جب بھی کوئی نامحرم آئیں گے نا، اگر تو پورے گھر میں ہی پردے کا اہتمام کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے. جیسے ہی آپ کریں گے تو آپ سے دوسرے بھی دیکھ کر سیکھیں گے. آپ کے چھوٹے بہن بھائی، آپ کے بھانجے بھانجیاں، آپ کے بھتیجے بھتیجیاں، ان کے دل میں بھی وہ چیز آئے گی. آپ اسلام کو خود فالو نہیں کریں گی بلکہ آپ اسلام کی اس کام کو کرتے ہوئے تبلیغ بھی کریں گی. تو کبھی بھی اسلام کو خود فالو نہ کریں، اس کو ایز اے صدقہ جاریہ آگے بھی پہنچائیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ سوچ لیں کہ آپ نے پردہ کر لیا، آپ کے فیملی ممبرز ہیں، تو جب بھی کوئی ریلیٹیو آئے، بعض اوقات نزدیکی آ جاتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ آ جاتے ہیں بعض اوقات، تو وہ گھر ایسا ایک کمرہ مخصوص کر لیں جس میں صرف وہ اس کمرے میں ہی آ سکیں. ٹھیک ہے. یعنی نوک کر کے آئیں جدھر بھی آنا ہے. یعنی اس طرح کا ماحول بنا لیں کہ آپ ان سے ڈائریکٹ مل نہ پائیں. کیونکہ ایک ہوتا ہے اچانک آ جانا، وہ تو بہت دور کے فیملی ممبرز ہوں تو وہ اچانک آ جاتے ہیں تو انہیں نہیں پتہ ہوتا آپ شرعی پردہ کر رہی ہیں. لیکن آپ کسی شادی میں جائیں گے اور پردہ کر کے جائیں گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ آپ شرعی پردہ کر رہی ہیں. جب آپ زیادہ ہنسی مذاق نہیں کریں گی کسی سے، نہ تو اپنی تصویریں نہیں کھنچوائیں گی، تو آپ کو فیل آ جائے گی کہ یہ شرعی پردہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سارے خاندان والوں کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ آپ شرعی پردہ کہہ رہی ہیں. اب اچانک کوئی نان محرم آ جاتا ہے یا کوئی فیملی آ جاتی ہے جو ملنے آئی ہے ریلیٹیوس کی، تو اسے آپ ایک کمرہ مخصوص کریں جس میں آپ انہیں بٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک کمرہ ایسا مخصوص ہونا چاہیے جس میں نان محرم جو آ کے ابو کے فرینڈس ہیں، کوئی بھائی کے فرینڈس ہیں، وہ تو الگ ہی بیٹھتے ہوتے ہیں ہمیشہ، لیکن کوئی ریلیٹیوز میں بھی ہوں جن سے ہم نے پردہ کرنا ہے تو ہم انہیں الگ کر دیں. ٹھیک ہے. کمرے میں اب جس طرح ہم چھت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بازو کا سردیاں ہوتی ہیں، دھوپ ہم نے سینکنی ہوتی ہے، تو ہم جو ہے گھونگھٹ نکال کر دھوپ میں بیٹھ سکتے ہیں ایزیلی. ٹھیک ہے. ارد گرد کوئی نہیں ہے تو آپ ایزی ہو کے بیٹھ جائیں. لیکن اگر ارد گرد کوئی ہے تو آپ اپنے چہرے پہ جو ہے نا وہ گھونگھٹ نہیں ہوتا جس طرح انڈینس نکالتی ہیں، وہ اپنے فیس کی طرف نکال لیں تاکہ آپ کے چہرے کا پردہ برقرار رہے. ٹھیک ہے. جس طرح وہ انڈینس گھونگھٹ نکالتی ہیں نا، اس طرح ہم اپنے چہرے پہ نکال کے اپنے چہرے کا پردہ برقرار رکھیں اور آپ ایزیلی دھوپ میں بیٹھ جائیں. اس کے بعد اب ہم ایک تو ہوتا ہے وہ بنا بنایا اسکارف ہم نے لیا ہوتا ہے. میں آپ کو یہاں پر پکچر بھی سینڈ کروں گی. میں نے ایک بنا بنایا اسکارف منگوایا تھا، آن لائن ہی میں نے منگوایا تھا، کیونکہ میرے گھر والے مجھے نہیں لا کر دے رہے تھے، نہ عبایا لا کر دے رہے تھے اور نہ نقاب لا کر دے رہے تھے. کیونکہ میں نے بچپن سے لے کے آج تک کبھی بھی نقاب اور عبایا نہیں کیا، کبھی بھی صرف حجاب کر لیا کبھی باہر جاتے ہوئے. تو وہ کہہ رہے تھے جی آپ شادی کے بعد لے لیں. بڑی مشکل سے میں رو دھو کے جو ہے نا چپ ہوئی، اور مجھے آن لائن فائنلی الحمد للہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور آن لائن بہت اچھی چیزیں مل گئی تھیں. میں نے آن لائن ہی جو ہے منگوائے تھے، اپنا عبایا بھی منگوایا تھا اور اپنا اسکارف بھی منگوایا تھا اور اپنے گلوز بھی منگوائے تھے. بس میرے شوز رہ گئے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی منگواؤں گی. تو شوز بھی ہمارے جو ہونے چاہیے وہ بلیک کلر کے سمپل ہونے چاہیے. اگر آپ نیچے ساکس ڈال سکیں سردیاں ہیں تو پھر ڈال لیں، اگر گرمیاں ہیں تو نیچے ساکس نہ ڈالیں، کیونکہ وہ آپ کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی. کیونکہ آپ نے سر پہ بھی حجاب کیا ہوا ہے اور آپ ساکس بھی ڈال لیں گے نیچے شوز کے ساتھ، تھوڑا سا مشکل ہو جاتا تھا. ساکس نہ ڈالیں، جو شوز ڈال لیں اتنا کافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. باقی آپ نے عبایا ڈالا ہوگا تو وہ آپ کے پیر کمپلیٹلی اس میں ڈھک جائیں گے. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں، اچانک کوئی گھر میں آ جاتا ہے تو آپ ہمیشہ جدھر بھی موجود ہیں
آپ واش روم جا رہی ہیں، آپ کچن میں ہیں، آپ کمرے میں ہیں، آپ اپنا حجاب یا اپنا دوپٹہ اپنے ساتھ رکھیں، اپنی ایک چادر جو ایزیلی آپ ہینڈل کر پائیں وہ اپنے ساتھ رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی آ گیا ہے تو آپ اپنے حجاب کے ساتھ نا ہمیشہ پنس بھی رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب بعض اوقات گھروں کا ماحول ایسا نہیں ہوتا جو بغیر بتائے ہی ہر کوئی آ جاتا ہے، تو اگر بغیر بتائے کوئی آ رہا ہے تو یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے، تو حجاب اور پنس آپ کے پاس ہونی چاہیے، وہ جو سوئی کی طرح پنس نہیں ہوتی وہ والی آپ رکھ لیں، ایزیلی جہاں پر بھی آپ موجود ہیں اپنے آپ کو کور کریں اور آپ ایزیلی باہر آ جائیں۔ ڈیٹ سیٹ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی کریں گے، اور اگر ہمیں کسی آزمائش میں گھیرا ہوا ہے نا کسی آزمائش نے ہمیں، تو یہ یاد رکھیں کہ ہم سے جو ہے نا ہمارے صبر کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے کہ ہم کتنے صبر کرنے والے ہیں، ہم کتنی تکلیفیں جو ہیں اپنے اندر یعنی کہ تکلیفوں سے لڑ سکتے ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک بیٹے تھے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو ان کے جو چچا تھے وہ ساتھ والے گھر میں رہتے تھے، اور انہوں نے وہ بولا تھا نا کہ نبی کی تو نسل ہی ختم ہو گئی ہے، اب تو اس کے کوئی نام لینے والا ہی نہیں رہا۔ تو یاد رکھیں آزمائشیں ہمارے نبیوں پہ بھی آئی تھی، ٹھیک ہے، صحابیات پہ بھی آئی تھی، ہر چیز یہ آزمائش جو ہے، یہ اسٹریس ہے، یہ دنیا کا حصہ ہے، اسے ہم نہیں نکل سکتے کسی بھی طرح سے۔ ہم خود کو پازیٹیو رکھ سکتے ہیں، اپنے ماحول کو پازیٹیو رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم مشکلوں سے نہیں نکل سکتے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم جنہیں کر کے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھ سکتے ہیں یا اپنے ماحول کو پازیٹیو بنا سکتے ہیں۔ ہم چپ سب سے زیادہ بیٹر خاموشی ہوتی ہے، اگر ہم خاموش رہ جائیں گے نا کسی بھی معاملے میں، کوئی لڑائی ہو رہی ہے، کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، جہاں پر ہم خاموش ہو گئے وہاں پر ڈن، خاموشی سے اچھی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو آپ ہمیشہ ایسی چیز کو اختیار کریں جس سے کوئی فتنہ فساد نہ پھیلے اور کوئی بات نہ بگڑے۔ اگر کہیں پر بات بگڑنے کا خطرہ ہے، کوئی ایسی بات ہوئی ہے جہاں پر بات بگڑ سکتی ہے، مزید رشتہ خراب ہو سکتا ہے، تو وہاں پر آپ صرف خاموشی اختیار کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، ہم سب کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔